السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم۔ جیسا کہ روزوں کے نفل روزوں کے بارے میں ذکر چل رہا تھا کہ جو بندہ ایک نفل روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، اس کے اور دوزخ کے درمیان 70 سال کی مسافت دوری پیدا کر دیتے ہیں، دوزخ اس سے اتنی دور ہو جاتی ہے ایک نفل روزہ جب بندہ رکھتا ہے تو۔ اور روزے کے بارے میں خاص کر کے بتایا کہ اس سے نورانیت والی چیز پیدا ہوتی ہے، تزکیہ والی چیز ہوتی ہے، اسی لیے عبادت کا ایک حصہ ہے۔ اور روزے کو کہتے ہیں عربی کے اندر صوم، الصوم جنہ، حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ ڈھال ہے، صوم۔ جو روزہ رکھتا ہے اس کو بولتے ہیں صائم، صائم آدمی ہے تو، اگر عورت ہے صائمہ، صائمہ روزہ رکھنے والی۔ اسی سے وہ صائمین و صائمات قرآن کے اندر ذکر کیا گیا کہ روزہ رکھنے والے، روزہ رکھنے والیاں۔ اور اسی طریقے سے وجہ کیا ہے کہ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے روزے نہیں رکھ سکتے ہیں، بعض وقت کسی وجہ سے نفل روزے نہیں رکھ سکتے ہیں، تو مگر جب بھی کھانا کھاتے ہیں تو اس کے بتایا گیا حدیث میں کہ اس کے پیٹ کے 3 حصے کرو کھانے کے۔ ایک حصہ آپ طعام کرو، کھانا کھاؤ جو بھی آپ کھا رہے ہیں، ایک حصہ پانی کے لیے رکھو، ایک حصہ پانی کے لیے، 1/3 کھانا 1/3 پانی، اور 1/3 ریمیننگ جو ہے 1/3 حصہ خالی رکھا کرو جس میں ہوا آئی جائے۔ تو جب اس طریقے سے ہم کھانا کھائیں گے، اس طریقے سے رکھیں گے تو پھر ظاہری بات ہے کہ ہمارے اندر نورانیت والی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ حدیث میں ہے کہ مومن ایک آنت کھاتا ہے، مومن ایک آنت کھاتا ہے، منافق پوری آنت کھاتا ہے، 7 آنت کھاتا ہے، یعنی پیٹ بھر کے کھاتا ہے۔ تو یہ ایک چیز ہے، اس خاص کر کے خاص خیال رکھیں کہ جو ہے کھانے کے اندر انسان کو، کھاتے وقت انسان کو اپنا آپ کو کنٹرول رکھنا پڑتا ہے۔ نفس بولتا ہے یعنی کھا لو کھا لو، کیا لگا کچھ نہیں ہوتا، اس طریقے سے۔ اور حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سخت سے سخت تر عذاب اس کو ہے جس کا دل سخت ہو اور جس پر اللہ تعالیٰ کی سخت ناراضگی ہو، اور ان کی دلوں سے رحمت نکال لی جاتی ہے، جس کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ حدیث میں تو بتا دیے کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے انسان کا دل سخت ہوتا ہے: حب طعام، کھانے کی محبت، حب منام، سونے کی نیند کی محبت، اور حب آرام، اس سے دل انسان کا کیا ہوتا ہے، سخت ہو جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے حضرت موسیٰ، اللہ تعالیٰ نے اپنی مناجات میں موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا، اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو فرماتے ہیں کہ دنیا میں تمنائیں مت بڑھاؤ، دنیا میں تمنائیں مت بڑھاؤ، قلب سخت ہو جائے گا، دل تمہارا سخت ہو جائے گا، جتنے تم آرزواں بڑے بڑے کریں گے دل سخت ہو جاتا ہے انسان کا۔ جس کا قلب سخت ہو جائے، دل سخت ہو جائے، وہ مجھ سے دور ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے جس کا دل سخت ہو گیا وہ بندہ اللہ کے قریب نہیں گیا، اللہ سے دور ہے۔ پھٹے پرانے کپڑے پہنو، قلب جدید تر و تازہ رہے گا، یعنی آپ اپنے اندر عاجزی، انکساری والی چیز پیدا کرو، اور اس قسم کے لباس پہنیں گے تو کیا ہوگا، آپ کے اندر جو ہے تکبر والی چیز نہیں ہے، آپ کے اندر عاجزی، انکساری آئے گی۔ پھٹے پرانے کپڑے پہنا کرو، ہاں، اور زمین والوں سے پوشیدہ رہو، آسمان والوں میں شہرت ہوگی۔ زیادہ لوگوں سے ملو جھلو نہ کو، زیادہ لوگوں میں بس لیملیٹ لیملیٹ، ہائی لائٹ ہو رہے ہیں، وہاں میرا نام، یہاں میرا نام، یہ زمین والوں سے پوشیدہ رہو، آسمان والوں میں شہرت ہوگی۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف زیادہ متوجہ ہو۔ یہ مناجات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دل سخت نہیں ہونا انسان کا۔ جب دل سخت ہوتا ہے تو پھر انسان کیا کرتا ہے، پھر اب کسی کی پرواہ نہیں کرتا، صرف مال مال مال، عزت عزت، نام نام نام، شہرت شہرت، بس اسی میں رہ جاتا ہے انسان۔ اور جب دل سخت ہو جاتا ہے وہ بندہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے، وہ بندہ اللہ سے دور ہوتا ہے۔ تو یہ کچھ وجوہات بتائی گئی ہیں کہ یہ جو ہے کیا بولتے ہیں، کھانے میں احتیاط کرے، نیند میں احتیاط کرے، اور آرام میں بھی احتیاط کرے۔ اور سونا تو ایک دن ہے، موت جب آتی ہے تو بہت لمبی نیند سو جاتا ہے انسان۔ تو جب تک وہ حیات ہے کوشش کرتے رہیں کہ جو ہے کیا بولتے ہیں حرکت میں رہیں، اور جو ہے جتنا ہو سکے اتنا دین کی طرف، اعمال صالحہ کی طرف انسان رغبت پیدا کرے۔ ورنہ دیکھیے دنیا پوری کھانے کی بن گئی ہے، ہر جگہ ایک ہب بن گیا ہے کھانے کا، ہوٹلوں کا ہب، ہر شہر میں ہر جگہ بس کھانا 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 کھانا، ہر چیز بس
انسان بات بھی کرا تو وہی وہاں پہ وہ بہت مزیدار ہے، یہاں پہ یہ مزیدار ہے، یہاں یہ مزیدار ہے، بس یہی بات ہے. تو اب کہاں روحانیت کہاں پیدا ہوگی انسان کے اندر؟ اسی لیے پہلے تزکیہ جو کراتے تھے، روزے رکھایا کرتے تھے تو اس کے اندر تزکیہ والی چیز پیدا ہوتی ہے. نفس، سب سے پہلے نفس کو جو قابو میں رکھنا ہے، اور بھوک ہی ایک ایسی چیز ہے نفس کو قابو میں لے کے آتی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم کو جو ہے اپنا تزکیہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نماز میں اخلاص، خشوع و خضوع، اور روزوں میں بھی اخلاص، خشوع و خضوع اللہ کی رضا کے لیے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.